السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دیکھیے، میں آج آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ اخلاص کے بارے میں، تو اس سورہ اخلاص کا پورا مکمل ترین حصہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ مطلب اس کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں نازل فرمائی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو جب دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، تو کافر لوگ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ان کافروں میں سے ایک شخص بہت زور سے بلند آواز سے بولا، اے محمد! آواز دی کس کو؟ اللہ کے رسول کو۔ کیا کہ اے محمد! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کافروں میں سے ایک کافر نے بولا کہ اے محمد، آپ تو یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھائی ہمارے بتوں کے نام رہتے ہیں کہ یہ اس کے والد کا نام ہے، یہ اس کی والدہ کا نام ہے، یہ اس کی بیوی کا نام ہے، یہ اس کے بچے کا نام ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بتوں کا سلسلہ رہتا ہے، اب آپ ہمیں جس طریقے سے ہمارے بتوں کا نسب رہتا ہے، اب آپ ہمیں اللہ کا نسب بتائیے، ہم بھی تو جانے اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ جواب ہی نہیں دیتے۔ تو جب اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول اس راستے سے نظریں نیچے کر کے کافروں کی یہ بات سن کر چلے جاتے ہیں۔ تو جب کافروں کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں تو کیا کافروں کو موقع مل جاتا ہے کس چیز کا، کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا، جو اپنا آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے لیے، میں اچھی بری کی تمیز تمہیں بتا سکوں، اچھے برے کے لحاظ طریقے سے تمہیں سمجھا سکوں، مجھے بھیجا گیا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ان میں فرق بتانے کے لیے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ان میں فرق بتانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ جو خود کو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا محبوب نبی ہوں، آج ہم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کون ہے تو اس نے ہمیں جواب ہی نہیں دیا، تو کیا ہے، کافروں کو موقع مل جاتا ہے۔ تو یہی کافر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر یہ بات بولتے ہیں، کافر لوگوں مطلب سب سے بولتے ہیں کہ ہم نے محمد سے پوچھا اللہ کون ہے، اس نے ہمیں جواب ہی نہیں دیا۔ ویسے تو بہت بڑی بڑی باتیں بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، قیامت کے دن اللہ مالک الملک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ پل بھر میں بگڑی سوار سکتا ہے، پل بھر میں بگڑی کو بگاڑ سکتا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ قہار ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب ہم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کون ہے تو اس نے ہمیں کچھ جواب ہی نہیں دیا، وہ خاموش طریقے سے نظریں نیچے کر کے چلا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ کیا کہنے لگے کافی لوگ اللہ کے رسول کے، یہ محمد جو ہے نا یہ جھوٹا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ محمد جھوٹا ہے، جادوگر ہے، پیٹ سے باتیں گھڑ کے لاتا ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، کذاب ہے، جو ہم سے جھوٹ بولتا ہے بھائی اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو شریک مت کرو، یہ سب گناہ ہے۔ اب ہم اس سے پوچھ رہے ہیں اللہ کون ہے تو اس نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو یہ کافی لوگ کیا ہے، صحابہ کرام کو بھی بہکانے لگے، صحابہ کرام کے پاس جا کے کہنے لگے کہ تم تو اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہو، محمد کو مانتے ہو نا تم، ہم نے محمد سے پوچھا اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اور تم کہتے ہو تم اپنی جان سے زیادہ محمد کو مانتے ہو، اپنے مال سے زیادہ محمد کو مانتے ہو، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محمد کو مانتے ہو۔ ہم نے محمد سے پوچھا اللہ کون ہے، اس نے ہمیں جواب ہی نہیں دیا، بتائیے اس نے ہمیں کیوں جواب نہیں دیا؟ تو اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے پاس وحی نازل ہوئی، یہ کافر لوگ اللہ کے رسول کو ستاتے تھے اور الٹا سیدھا بولتے تھے، کیا بولتے تھے کہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پیٹ سے باتیں گھڑ کے لاتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹ بول دیتے اللہ کے رسول کو، مطلب ایسا بولتے تھے اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول خاموش تھے کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے تھے جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے، جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ تو کچھ دنوں کے بعد سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص جب نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا، اے محمد خوش ہو جائیے کہ جو لوگ آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نسب بتائیے، اللہ کی اولاد بتائیے، اللہ کی استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی بیوی بتائیے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کا نسب بتائیے، کہ آج ان کے لیے سورہ اخلاص نازل ہوئی ہے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ الصمد، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, ना अल्लाह किसी की औलाद है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, अल्लाह के जोड़ के सिवा कोई है ही नहीं, उसके जोड़ का कोई बना ही नहीं है। बता दीजिए उन काफिरों से। अल्लाह के रसूल फिर काफिरों के पास जाते हैं तो काफिर लोगों को अल्लाह के रसूल, काफिर लोग फिर अल्लाह के रसूल को छेड़ने लग जाते हैं कि देखो तो सही, मजनू आ गया, दीवाना आ गया, बोलता है अल्लाह के रसूल, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह जिलाता है, अल्लाह मारता है। अब हमने इससे पूछा अल्लाह कौन है, अल्लाह का नसब क्या है, तो ये जो है ना, हमें कुछ जवाब नहीं दिया इसने, और रास्ते से नजरें नीचे करके फौरन चला गया। तो अल्लाह के रसूल फिर उनके सामने सूरह इखलास पढ़कर सुनाते हैं, सूरह इखलास का तर्जुमा बताते हैं। तो वो लोग क्या है, खामोश हो गए, कहने लगे कि ये क्या है, मतलब हमारे बुतों का इस तरीके से नसब, इस तरीके से सिलसिला है कि अल्लाह का कोई नसब नहीं है, अल्लाह का कोई सिलसिला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह कहार है, अल्लाह का कोई नहीं है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो छुपो को जाहिर को सबको जानता है, वो दिलों के भेद को जानता है, जमीन के अंदर सातों जमीन के अंदर कीड़ों की धड़कनों को पहचानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है, जिसे कोई नहीं जानता उसे अल्लाह जानता है। खुद को अकेला मत समझिए, अल्लाह सब जानता है। अगर मांगना ही है तो अल्लाह से मांगिए जो ज़बान से पहले दुआ की वजह जानता है। तो देखिए ये सूरह इखलास का पूरा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आज आपको मुख्तसर तरीके से मैंने आज आपको मुख्तसर तरीके से बताया है। तो इस सूरह इखलास से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, अल्लाह का ना कोई हमसरा है, ना अल्लाह किसी का हमसरा है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह का कोई नहीं है। अल्लाह ने हमें पैदा करा है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे अब्बू बनाए, हमारे लिए हमारी अम्मी बनाई, भाई बनाए, बहन बनाई, लेकिन अल्लाह का कोई नहीं है। अल्लाह सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाता है, अल्लाह सोता नहीं है, हमें सुलाता है, रात के अंधेरियों में चाँद को लाकर हमें अच्छे तरीके से नींद को हमारी नींद को पूरा मुकम्मल तरीके से हमें आराम करवाता है। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है। तो मेरा मकसद ये था आज का कि देखिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बाज़ औक़ात क्या है ना कि हमारे दिलों में ना बहुत सारे वसवसे आ जाते हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह का कोई तो होगा ना, अस्तगफिरुल्लाह, बाज़ औक़ात आ जाते हैं हमारे ज़हन में ये वसवसे। तो देखिए इन वसवसों को हटाकर सूरह इखलास अपने ज़हन में लाइए, सूरह इखलास को अपने ज़हन में लाकर फ़ौरन ये अंदाज़ा लगाइए कि नहीं, अल्लाह का तो कोई नहीं है, अल्लाह तो वाहिद है, अल्लाह कहार है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह का कोई हमसरा नहीं है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह अहद है। तो ये सूरह इखलास जब हमारे ज़हन में आएगी तो वसवसे भी इंशाअल्लाह एकदम चले जाएँगे। बहुत सौ की परेशानी ये रहती है कि ज़हन में बहुत वसवसे आते हैं, दिल में बहुत वसवसे आते हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, ये क्यों बनाया गया है, ये ऐसा क्यों किया मतलब करा गया है। तो सूरह इखलास अपने ज़हन में लाकर फ़ौरन इस बात को दूर कर दीजिए कि नहीं, अल्लाह का कोई नहीं है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह वाहिद है। तो बस आज का यही मौज़ू था। अल्लाह ताला आपको और मुझे सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।